جو آج کی مکمل نور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا اثر، یعنی سرکار عباس جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی دعا کا، اور خوش قسمت ہیں ہم کہ جس اہتمام سے ہمارے برادران مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے یہ جلسہ آرگنائز کیا ہے، یہ صرف آج کا جلسہ اس بیوی کے لیے آرگنائز نہیں ہوا، بلکہ پوری کائنات ہی اس نور سے آرگنائز ہے۔ لہذا ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اسٹوڈنٹس کو اور قائد محترم محمد علی شاہ موسوی انرجی سرکار کو۔ میں آپ کے اور قبلہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، ہم وہ موتی چننا چاہتے ہیں، ہم دامن مراد بھرنا چاہتے ہیں۔ اس التماس کے ساتھ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ نور اور سورہ نور یہ یقیناً جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لہذا اس نورانی میں کہ جس میں جناب سیدہ کا ذکر ہوگا اور اکثریت بھی یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سادات کی، میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے اصولوں میں عزت سادات، حرمت سادات مقدم ہے۔ اس سیدوں کے مجمع میں، اس محفل میں میں گزارش کروں گا ان سادات سے، ان مومنین سے جو باہر بیٹھے ہیں، یہ خلا نہیں ہونا چاہیے، یہ خلا پور کریں جو باہر بیٹھے جاتے ہیں، اندر پنکھے چل رہے ہیں، موسم بالکل ٹھیک ہے، آگے آئیں جو یہاں بھی بیٹھے ہیں متصل ہو۔ جہاں تک شوکت صاحب کا تعلق تھا، وہ شاعر یقیناً پوری تاریخ کو ایک جملے میں وہ سمو کے یاد چلے گئے ہیں، بہت اچھا جلسہ انہوں نے پڑھا ہے، مگر کچھ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، وہ سیکھ کے ہم نے کل کسی اور کو بتایا، تبھی سیکھیں گے جب ہم ساتھ، لہذا ساتھ دینے کے لیے جو بذرات باہر ہیں، جو تشریف فرما نہیں گلیوں میں ہیں، آخری منت سماجت اور اپیل کر رہا ہوں بارگاہ امام میں تشریف لے آئیں، جناب علامہ صاحب اکرم صاحب شروع فرمانے ہیں، میرے ساتھ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا سرد الحسین، یا سرد الحسین، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، برائے خوشنودی محمد و آل محمد، برائے سید و سلامتی قائد ملت جعفریہ محمد علی شاہ موسوی انرجی بلانتر صلوات۔ قبلہ قابل بھی آپ سے التماس کیا گیا، میری بھی التماس ہے کہ آپ تھوڑا اس سے کپڑے التماس ہے حضرات بات تشریف فرمائے، بالخصوص ٹیک لے کے نوجوان بیٹھے وہ مولا کی ٹیک لے آجائے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، المعلن الحق بالحق، اب القاسم محمد
المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. مل کے ایک جشن والی صلوات پڑھ دیں محمد و گناہوں کے اعتراف کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ولی العصر کی خدمت میں قائد ملت اسلامیہ میر کاروان بلا رضا کلندر زمان محافظ حرم تشریف آقا حامد علی موسوی حفظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور جمیع موالیوں اور حلالیوں کی خدمت میں اس مخدومہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے وجود کی وجہ سے رسول اللہ کا نام باقی ہے. ہر صاحب ذی فہم اس بات سے واقف ہے کہ نام اولاد کی وجہ سے باقی رہتا ہے. اگر ذات بطول نہ ہوتی تو اولاد رسول نہ ہوتی. یہ اس شہزادی کا جشن ہے جو حجتوں پہ حجت ہے. یہ اس بی بی کا تذکرہ ہے جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے کے لیے آتا ہے. جس کی دہلیز پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے کے لیے آتے ہیں. جبریل جس کے دروازے پر مسکین بن جاتا ہے, میکائیل جس کے دروازے پر اسیر بن جاتا ہے, اور کائنات میں رضوان جنت جس کے دروازے پہ درزی کہلوانا پسند کرتا ہے, جس کی چوکھٹ پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے کر سلمان منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز حاصل کر لیتا ہے. اور یہ کائنات کی واحد شہزادی ہے کہ اگر واجب الجہنم بھی احترام فاطمہ کرے تو جنت میں چلا جاتا ہے. تاکہ آواز اس کی کلیئر ہو جائے. میں نے کیا عرض کیا کہ اگر کوئی واجب الجہنم بھی احترام فاطمہ کرے تو جنت میں جائے. یہ جوش خطابت نہیں, عین حقیقت ہے. اور میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں اور اپنے فکرے کو پھر دہراتا ہوں. اگر کسی پہ جہنم واجب ہو چکی ہو اور جہنم کے 19 دروازے جس پر کھل چکے ہیں اور وہ صرف احترام فاطمہ کرے, اللہ اسے جنت میں بھیجے گا. میں نے دعویٰ کیا ہے, دلیل پیش کرنے لگا ہوں. ہور جہنمی ہو چکا تھا, ہور واجب الجہنم ہو چکا تھا. علماء سے پوچھو کہ ہور جنت میں گیا کیسے. حسین نے کہا ہور تیری ماں تجھ پر روئے, گردن جھکا کے کہا میں آپ کی والدہ گرامی پر. سلامت پریشان نہ ہوئی بچہ. آج کے دن خوش ہو کے ہنسنے والے کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ عام شب نہیں ہے. پورے سال میں اس کے برابر کی عید کوئی نہیں, پورے سال میں اس کے برابر کی خوشی کوئی نہیں, پورے سال میں اس سے بڑی رات کوئی نہیں, پورے سال
سال میں اس سے بڑا دن کوئی نہیں، 2 ہی تو دن ہے، ایک قدیر کا دن اور ایک میلاد زہرا کا دن۔ آج کے دن ممکن ہے کہ کسی بندے کو خوش ہوتا دیکھ کر رب قدیر ملائکہ کو حکم دے کہ بطول کے آنے پہ خوش ہے، اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دو، اور جو آج بے رونق ہو کے بیٹھے اس کے کھاتے میں ہمارے گناہ بھی لکھ دیے جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے حضرات؟ کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے متعلق، ہر بندے کو دعوت فکر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ بولنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو وہ اسے بیان کرے۔ اور نے کیا کہا؟ میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں بھیج سکتا۔ اس ایک فکر نے اور کو علیہ السلام بنا دیا۔ مکتب خوارزمی کے جملے ہیں کہ جب امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے، تو امام نے فرمایا اور میں تجھ پہ ناراض کب تھا؟ جو میری اماں کا حیا کرے حسین اس سے ناراض نہیں ہو۔ اس لیے جس کی دہلیز پر سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑ کر رہے، جس کے دروازے پر ستارہ آ کے سجدہ کرے، جس کی کنیزی پر مریم کو فخر ہو، ایک فکرہ کہتا ہوں صاحبان معرفت کے لیے، جس بی بی کی تسبیح کے دانے، اس کا عاجل میں اپنے امام سے جاتا ہوں، جس بی بی کی تسبیح کے دانے استخارے کے ذریعے سے گناہگار بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا، امام حسین آپ کو سلامت ہے، جس بی بی کی تسبیح کے دم سورہ احزاب کی آیت پڑھنا چاہتا، ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ بندہ پریشان ہو گیا، امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا عمر قلیل نہیں؟ سلامت، یہ نوجوان بھی ذرا توجہ فرمائیں، عمر قلیل نہیں ہے؟ فرمایا قلیل ہے۔ عرض کرنے لگا مولا اللہ کہتا ہے کثیر ذکر کرو، میں قلیل عمر میں کثیر ذکر کیسے کروں؟ جو ہے یہ نہیں آپ ہوگا، چنگم بھی کھاؤ مجلس میں سنو، میں قلیل عمر میں کثیر ذکر کیسے کروں گا؟ تو امام نے فرمایا کیا تو نے میری دادی زہرا کی تسبیح کبھی نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا مولا ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ فرمایا بس یاد رکھ اللہ کے نزدیک تسبیح زہرا ذکر کثیر کی حیثیت رکھ۔ اسی لیے محسوس کر گئے ہو کہ یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ قیامت میں سایہ دینے کا وعدہ صرف 2 ہستیوں کا ہے، ایک مصطفیٰ کا، ایک مرتضیٰ کا۔ مصطفیٰ نے کہا میرا کلمہ پڑھو میں قیامت کے میدان میں سایہ کر دوں گا، میری قبا کے سائے پوری کائنات آ جائے، اس کا نام ہے حدیث قبا۔ اور پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ میں لواء الحمد لے کے کھڑا ہو جاؤں، جو اس کے نیچے آ جائے گا وہ قیامت کی گرمی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا نام پڑ گیا حدیث لواء۔ پیغمبر نے کہا میں سایہ دوں گا، حدیث قبا۔ علی نے فرمایا میں سایہ دوں گا، حدیث لواء۔ ایک دن یہ دونوں صحرا کی چادر کے سائے کے نیچے پتہ چلا جو عالمین کو سایہ دے انہیں مصطفیٰ و مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو دونوں کو سایہ دے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔
اللہ اکبر، تیرا دشمن تیرے گھر میں بھی آ گیا تو میں اللہ اسے بے اولاد رکھوں۔ سامعین گرامی، یہ پرنسپل یاد رکھیے گا، وہ عورت منحوس نہیں ہوتی جس کے بچے نہ ہو۔ جس عورت کے بچے نہ ہو اسے منحوس سمجھنا اللہ سے بغاوت ہے، کیونکہ بچے دینا تو خدا کا کام ہے۔ منحوس وہ عورت ہوتی ہے جس میں مامتا نہ ہو۔ بچوں ہے یہ نہیں ہے آپ لوگ، کوئی بچہ اماں اماں کہے اور وہ اسی بچے کو مروانے میدان میں چلی آئے، اور ہے یہ نہیں ہے آپ لوگ۔ ڈائن ہوتی ہے وہ عورت جس کے اندر مامتا نہ ہو، منحوس ہوتی ہے وہ عورت جس کے اندر مامتا نہ ہو، بے وقوف ہوتی ہے وہ عورت جس کے ذہن میں بچوں سے پیار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہندوؤں نے بھی ایک بنی بنائی ماں بنائی اور اس کا نام رکھا گنگا میاں۔ کہنے لگے کہ یہ ہماری ماں ہے، حالانکہ دریا ہے، لیکن کہا کہ ہماری ماں ہے۔ تو میں نے ہندوستان میں جا کر اس دریا کو دیکھا تو میں نے ہندوؤں سے پوچھا کہ اگر یہ تمہاری ماں ہے تو اس میں تو سیلاب نہیں آتا ہوگا، کیونکہ سیلاب راوی میں آتا ہے، سیلاب جہلم میں آتا ہے۔ ہم نے اسے اپنی ماں نہیں کہا، اس لیے کبھی جہلم میں سیلاب آ گیا، کبھی راوی میں سیلاب آ گیا، کبھی چناب میں سیلاب آ گیا، کبھی سندھ میں سیلاب آ گیا، لیکن تم نے تو گنگا کو اماں بنایا ہے، اس میں تو سیلاب نہیں آتا ہوگا۔ اس نے کہا ہے تو اماں، لیکن جب تک کناروں میں بہتی رہے، بچے امن سے رہتے ہیں، گھر سے باہر نکلے اپنے ہی بچوں کو غرق کر دینا۔ اسی لیے اس طرح سے نہیں یا علی کہا کرو، گل خانی میں اور جشن میں بڑا فرق ہے۔ ٹوٹل لفظ کتنے؟ 10، اور 5 اس میں وہ ہے تو پھر پورے قرآن میں نہیں آئے ہے کہ نہیں آئے؟ اچھا اس زمانے میں تو بڑا آسان ہے، کمپیوٹر میں بیٹھو، سافٹ ویئر ڈالو، قرآن کا پتہ کرو یہ لفظ کتنی دفعہ ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے۔ الکوثر پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے۔ فَانْحَرْ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے۔ شانئک پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے۔ ابتر پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے۔ اللہ نے لفظ کوثر بھی دوسرا نہ رکھا، جو ہے یہ نہیں ہے، یہ لفظ کوثر دوسری مرتبہ کیوں نہ رکھا؟ تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ بیٹیاں کتنی تھی۔ جو ہے یہ آج سے 4000 سال پہلے رام کرشن جی مہاراج، یہ ہندوؤں کی کتاب ہے، رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کابل میں اتری تھی، ملتان میں اس کی کتاب ہوتی 4000 سال پہلے۔ اس میں لکھتا ہے کہ آکاش سے ایک بلونت پرکار ہے جس کے ساتھ شیلوا ہے۔ شیلوا کا مطلب ہے خدا کا شیر، جو ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایشور کی گٹار رکھے گا، اور وہ دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے پاس بالک کے روپ میں چمتکار دکھائے گا۔ بالک ہوگا نہیں، بالک کے روپ میں چمتکار دکھائے گا۔ اس کی شادی سورگ کی رانی سے ہوگی، جو پیغمبر کی اکلوتی سپتری ہوگی۔ ہندوؤں کو پتا چل گیا ایک ہے، اور جو ہے یہ نہیں ہوگا۔ ہندو جان گئے کہ ایک ہے، مسلمان سے آج تک فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھی۔ میری سمجھ میں یہ منطق نہ آئی۔ اب چھوٹے بچوں کو بھی توجہ چاہوں گا، یہ 5ویں جماعت کی کتاب اٹھا کے دیکھو۔
ہمیشہ بتیاں بجھا کے کرتا ہے. خوش قسمت ہے وہ جو اندھیرا ہونے پہ اٹھ کے نظر آتا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب سامعین گرامی توجہ جاؤ. 5ویں جماعت میں لکھا ہو, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر لکھا ہو. کیا سوال؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا؟ غیرتی کی بھی انتہا ہوتی ہے. بیٹیاں 4 بتاتے ہیں, جہیز سے بی بی فاطمہ. بیٹیاں کتنی؟ 4. اور جہیز کس کا؟ ایک کا. ایک اور فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. نوجوان نسل ان باتوں کو یاد کرے تاکہ یہ آپ کو ہر مرحلے پہ کام, سکول میں, یونیورسٹی میں, آفس میں, کالج میں, ہر جگہ پہ لوگوں سے پوچھو. بیٹیاں 4, نماز سے صرف 2. بھائی وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے کوئی تیسرا نواسا بھی سنو. بھائی جب 4 بیٹیاں, ایک سے بھی 2 نواسے. تو میرے نوجوان دوست, میں سنا کسی مولوی سے کہ اس نے کہا یہ تیسرا نواسا بھی تھا. معلوم ہے مولوی نے کیوں نہیں سکا. نواسا لکھنا آسان نہ تھا. محمد کی زلفیں کون پکڑواتا ہو؟ محمد کی زلفیں کون پکڑواتا؟ جبرائیل سے جھولا کون چھلواتا؟ رضوان کو درزی کون بنا؟ جنت کی سرداری کون لے کر دیتا؟ اس لیے لکھا کہ بیٹیاں 4 تھی. میں سادات عزام کی اس بستی میں ہاتھ جوڑ کے فکرہ پوچھتا ہوں. جاؤ پوری دنیا میں آج سید ہے, 5 ارب مسلمان, 10 ارب سید, 10 کروڑ سید, 10 کروڑ سید ہے پوری دنیا میں. تلواریں کاٹتی کاٹتی تھک گئی, سورہ کوثر کی تفسیر گم نہ ہو سکی. بھونکنے والے کتے بھونکتے رہے, بھونک رہے ہیں, بھونکتے رہیں گے, لیکن عظمت سادات میں کمی نہیں آ سکتی. جاؤ پوری کائنات کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کے آؤ کہ تم رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے؟ اسی گھرانے کے بعد انہیں سید بننے کا شوق ہو جاتا ہے. اردو کا ایک بڑا شاعر گزرا, میر تقی میر, اس نے کہا سادات نظر گردش حالات ہو گئے. سادات نظر گردش حالات ہو گئے اور حالات سے ان کے بدلے وہ سادات ہو گئے. ادھر جوش میں
ایک سید بھی مسلی کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا، امام کے ظہور کی نشانی ہے۔ سامعین گرامی بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتے ہیں، ادھر پیر میں پیار آیا، سید بات پائی اگر جہلم میں آتا انڈیا کا وزیر اعظم کہے کہ مجھے پاک کرو، میں تو نہا کے آ جاؤں، دریائے جہلم میں بھی نہا کے آ جاؤں، تو گیلا کافر اور زیادہ نجس ہو جائے۔ کافر اگر گیلا ہو جائے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، ہر چیز کو پانی پاک نہیں کرتا۔ دیوار نجس ہو جائے تو پانی تھوڑا پھینکا جاتا ہے، دیوار نجس ہو جائے تو اس کے لیے سورج کی روشنی 11 چیزیں ہیں جو پاک کرتی ہیں۔ سورج کی روشنی چھت اور دیواروں کو پاک کرتی ہے، آگ لوہے کو پاک کرتی ہے، زمین جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، محمد کا کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے، علی کی ولایت سجرے کو پاک کرتا ہے۔ میں اسے چھوک کے ملنے لگا، کہنے لگا میں پٹتا پٹتا کوئی نہیں، میں نے کہا تجھ میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ ہو سید اور منکر ہو علی ولی اللہ، ہو سید اور منکر ہو ماتم سمجھنا نوح کی اولاد۔ اس لیے میرے محترم سامعین، پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس کی آواز اب کم سے کم رکھیے گا۔ سامعین گرامی، آل محمد آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بات پائی آ جائے مجھے پاک کرو، اسے پاک کرے گا مصطفیٰ کا کلمہ۔ اس لیے اللہ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا، حبیب کا نام بعد میں رکھا، کیونکہ پلیتوں نے پاک ہونے کے لیے پڑھنا تھا کلمہ۔ خدا نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے زبان میرا نام لے کر اس قابل ہو جائے کہ محمد کا نام اس کی زبان پر آتا ہے۔ اب چپ کر کے سوچنا علی ولی اللہ کتنی پاک چیز ہے، اللہ کے بھی بعد ہے، محمد کے بھی۔ اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور یہاں نہ بولے، جہاں وہ بولتا ہے جس کی آواز اللہ اور علی بادشاہ کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ تھوڑی سی اور زیادہ بس سامعین گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہی میرے محترم اور مکرم سامعین، اسے پاک کرے گا حضور کا کلمہ ہو۔ اب اس نے کلمہ پڑھا مسلمان، ٹھیک ہے؟ اگر اخبار میں چھپا انڈیا کے سابق وزیر اعظم شری اٹل بہاری واجپئی نے اسلام کی آفاقیت کو سمجھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہونے کی نیک صلاح اپنائی ہے۔ انہوں نے اپنے باقی ہندو بھائیوں کو بھی مشورہ دیا کہ اسلام کی آفاقیت کو سمجھتے ہوئے مذہب اسلام کو قبول فرمائیں، اور ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے، مثال کے طور پر سیدنا غلام اللہ شاہ۔ کسی نے ہوئے تو معاف کرے جو میرے بچہ دے نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ کیوں بھائی نام ٹھیک ہے؟ سارے لعنت
تو نہیں بھیجے؟ بڑا بے غیرت ہے، کال تک بہت پوچھتا کال تک بہت پوچھتا رہا، آج سیدنا بن اصول طے ہو گیا، بتوں کا پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں بنتا۔ اب جسے سمجھنا ہے اس میں زبردستی تو ہے نہیں بھئی، جب دلی کا ہندو کلمہ پڑھ کے سید نہیں بن سکتا تو یہ مکے کے بہت بڑا سید نہ کیسے بن؟ یہ جو مکے میں لات و منات کے پجاری رہے، جزا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عطا، پریشان نہیں ہونا میرے بچے، ایک جزا ایک عطا۔ جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے، عطا کہتے ہیں جو حق سے زیادہ ہو۔ آپ نے بلایا مزدور، اس سے 100 روپے طے کیے کہ امام بارگاہ صاحب کریں، اس حساب کے آپ جو 100 روپیہ دیں گے یہ جزا ہے۔ کام سے خوش ہو کے 10 روپے اور دے دیے یہ عطا۔ اب یہ جو جوان چوک کو تم بتاؤ یہ 10 روپے اس کے بنتے تھے؟ آپ نے مہربانی کر دی، 100 روپے طے ہوا تھا، 90 روپے دو تو ظلم ہے، 90 روپے کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اگر 100 روپیہ دو تو عدل ہے، 110 دو تو احسان ہے۔ اب ایسے آسان بات ہو نہیں سکتی، یہ جو عطا ہوتی ہے یہ جزا سے افضل ہوتی ہے۔ عطا کیا ہوتی ہے؟ جزا سے افضل۔ یہ عطا اور جزا خالی عربی کے لفظ نہیں، یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، عربی میں بھی ہے۔ اچھا، اللہ نے کیا کیا چیز رسول کو جزا کے طور پر دی؟ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، پوری جنت ہے، یہ میں نے اپنے رسول کو جزا کے طور پر دی۔ یہ پوری جنت ہے کہ میرے بھائی یہ اللہ کا کلام دل بنے آتا، یہ تو انسانیت کے معیار سے بلند کر گیا۔ کیا فرمایا؟ جنت جزا ہے، یہ دل ہی نہ کھائیں۔ نماز جزا ہے، نبوت جزا ہے، رسالت جزا ہے، قرآن جزا ہے، سب کچھ دیا اپنے حبیب کو۔ قرآن دیا جزا کے طور پر، نبوت دی جزا کے طور پر، رسالت دی جزا کے طور پر، پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا جزا کے طور پر، لیکن خاتمہ دی عطا کے طور پر۔ سمجھ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، سمجھ کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بھئی نبوت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، رسالت جزا ہے، فاطمہ عطا ہے، قرآن جزا ہے، فاطمہ عطا ہے۔ جسے چپ کر دیا پیے سے زیادہ چپ کر جائے، لیکن دو جہانوں کے سردار قرآن گواہ ہے، قرآن جزا، فاطمہ عطا، نبوت جزا، فاطمہ عطا، رسالت جزا، فاطمہ عطا۔ تسلیم کر، قرآن چھوٹا ہے، زہرا بڑی ہے، نبوت چھوٹی ہے، رسالت میں چھوٹی ہے، فاطمہ بڑی ہے۔ فاطمہ قرآن سے افضل، فاطمہ نبوت سے افضل، فاطمہ رسالت
کے آنے پر سنت سمجھ کے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ میرا فکر آج کرتا ہوں، لیکن وہ چہرے میں دیکھ چکا ہوں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جہاں معرفت ہے وہاں کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں معرفت نہیں ہے وہ چہرے بھی مجھے نظر آ گئے ہیں، لیکن میں ہاتھ کئی بندے کہتے ہیں سارے معرفت والے، میں نے کہا یہ رسول کے دربار سے بڑا دربار کو نہیں ہے، رسول کے پاس سارے معرفت والے نہیں ہوتے، اور جو ہے یہ نہیں ہے اب جو معرفت والے جو بزرگ دعا کو تشریف فرمائے اور کہ جاؤ پوری دنیا کے علماء سے پوچھو کیا اٹھتا تھا رسول، علی کے لیے تو نہیں اٹھو، کبھی علی آئے ہو اٹھ کے کھڑے ہو گئے نہیں، صحیح مسلم کہتی ہے کلما دخلت فاطمہ، جب فاطمہ، جب نہیں جب چاہے سال کی آئی، 1.5 سال کی آئی، 6 مہینے کی آئی، 1 مہینے کی آئی، 1 دن کی آئی، اور جتنے معرفت والے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک زندہ رہیں گے فکرے کا ضرور آتا رہے گا، وہ فکرہ کہنے لگا ہوں جاشن کے طور پر یہ کیوں اٹھتا تھا رسول، عصمت بدول کا فضل اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا، سلامت و آباد شاہ، عصمت زہرا کا فضل اتنا تھا، عصمت سیدہ کا فضل اتنا تھا، رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا، چشمہ تو سارے جنتیوں کو ملے، میں رسول کو دیکھ کے احسان کیوں رہا ہوں، وہ جنت میں جا کر کوثر پیے نہیں، تو پیغمبر کو اسپیشلی احسان کیوں رہا ہم نے تمہیں کوثر تھا، اور اگر کوثر سے مراد چشمہ کوثر تھا تو آخری آیت آنی چاہیے تھی کہ تمہارا دشمن پیاسا مرے گا، کے ساتھ اور ہے کہ نہیں، کوثر کا تعلق کس کے ساتھ، ادھر بھائی میری طرف دیکھ وہ ویڈیو بنا دیں گے، کوثر کا تعلق کس کے ساتھ، ناشک کے ساتھ، کہ میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں، اچھا قرآن کہتا ہے نہیں ہوگی، تاریخ کہتی ہے یہ ہوئی ہے، اور ہے کہ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے دشمن رسول کی اولاد نہیں، اور تاریخ کہتی ہے ہوئی ہے، لیکن جیسے نبی کو افضل کہا تھا اس کا نام ہے آس ابن وائل، اس سورہ کا شامل بھولیں گے کہ حضور گزر رہے تھے مربع کے پاس سے، کافر بیٹھے تھے صفا کے پاس، وہاں اندھیرا تھا، اندھیرے والی جگہ میں پوچھتا ہے کون ہے، ایسے ہی کافر نے پوچھا کون ہے، آس ابن وائل نے مذاق اڑا کے کہا اب تک جا رہا، یہ رحمت تھا چپ رہا، وہ بول پڑا، نہیں جب نبی کا معاملہ سنو تو یہ چپ رہتا ہے وہ بول پڑتا ہے، ابو لہب نے نبی سے کہا معاذ اللہ اے عبداللہ کے بیٹے تیرے ہاتھ ٹوٹے، یہ چپ رہا وہ بول پڑا، تب تک جدا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، جس نے ہاتھ پہ حملہ کیا اس پہ اللہ ناراض ہو گیا، اور جس کمینے نے دماغ پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کیا کہا کہ ابتر ہے، اور اللہ نے کیا کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اچھا اس آج اپنے والد سے بچہ نہیں ہوئی چاہیے، اس کا نام اس کے بیٹے کا نام ہے عمرو ابن العاص ابن وائل، پرائم منسٹر آپ کے پاس شام کا وزیر اعظم، چالاک لومڑی،
اچھا چلو اس کا بیٹا ہو گیا، آگے اس کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بیٹے کا نام ہے سعید ابن عامر ابن العاص ابن فائل. اچھا چلو اس کا ہو گیا، اس کا آگے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن سعید ابن عامر ابن العاص ابن فائل. اور قرآن کہتا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن بڑی رزقی کتاب ہے، اس کی ایک بات غلط ہو جائے تو پورا قرآن ناقابل اعتبار ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہوگی، تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی. ابو جہل رسول کا دشمن تھا. اس کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل. کمال ہو گیا. ابو لہب رسول کا دشمن ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام ہے طیبہ. اس کے بچے بھی ہو گئے. حمزہ طولنی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے. احمد کوفی رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہے. چلو دور کی بات چھوڑو، یہ نام تو بچوں کو نہیں آتے. سلمان رشدی رسول کا دشمن ہے. جو بچے اخبار پڑھتے ہو سلمان رشدی کا نام سنا ہوا ہے. آج کل پاکستان میں بھی ایک رشدی ہے، آج پاکستان میں بھی ایک رشدی ہے، ڈاکٹر پوری سرار، جو کہتا ہے کہ قرآن آیت بھول گیا. شرابیوں کا مرید ہو کے علی پہ الزام لگا. پڑھنا بھول گیا، جس میں بہت بڑے رضی اللہ کے بیٹے نے مدینے کے بازار میں شراب پی، اور صحابی جب اسے پکڑ کے لے کے گئے تو اس بڑے رضی اللہ نے چھوٹے رضی اللہ کو کہا کہ تم مکر جا تاکہ میں تجھے چھوڑ دوں. اور اس نے چھنک کے باپ کو کہا ایک شراب پی ہے، دوسرا جھوٹ بول رہے. بادشاہ کو غصہ آیا اور بڑے رضی اللہ نے چھوٹے رضی اللہ کو جب بھرے دربار میں درہ مارنا چاہا تو بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کے بھرے دربار میں للکار کے کہا کہ شراب پی ہے، کون وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی ہو. پھر میرے مولا علی نے آ کے سنا. پھر علی آئے اور کہا ہم جاری کرتے ہیں، کون میرا حسن مارے گا. باپ بھی ڈیفالٹر تھا، بیٹا بھی ڈیفالٹر تھا، یا باپ بھی طاہر تھا، بیٹا بھی طاہر تھا. اور ہے یہ نہیں ہے علی رضی اللہ نہیں ہے. اس لیے تو ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین محمد فخر الدین رازی نے ہر صحابی کے نام کے ساتھ لکھا رضی اللہ، علی کے نام کے ساتھ لکھا کرم اللہ. شاگرد نے پوچھا سارے برابر ہیں، وہ رضی اللہ کیوں، یہ کرم اللہ نہیں؟ اس نے کہا میں علی کو بھی رضی اللہ لکھ دیتا ہوں اگر علی نے پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا. اور ہے یا نہیں ہے آپ بتا؟ میرے بچے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر علی نے بھی پوری زندگی، اگر علی نے پوری زندگی کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہوتا، پھر میں علی کو رضی اللہ دیکھا. رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو پہلے گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر مریدوں سے کہے مجھے معاف کر. اور مولوی کے رضی اللہ ذاکر نائک سے پوچھو، وہ تو کہتا ہے یزید بھی رضی اللہ. بندے غصے میں آ گئے، میں خوش ہو گیا. میں نے کہا تھینک یو ذاکر نائک، تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کا معیار بتا دیا. 1400 سال سے سنتے تھے یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ. اب پتہ چلا کہ تم رضی اللہ کس کس کو کہہ سکتے ہو. آج اس کا دل دکھے ہو مجھے معاف کرے. اب تو میں ہر رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھتا ہوں. چاروں ٹیک چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ میں قسم سے تو بولتا زیادہ ہی ٹھیک ہے. آپ اس میں اللہ تعالیٰ میں آ رہے ہیں، یہ تو سامنے بڑی تقریب کاری کرنے
یہ پاک نبی دی سنت جو سارے شرابیاں کو بول سامعین گرامی آج محمد آج بدر خوش ہونے مزاح المؤمن عبادت علی کا شیعہ مزاح بھی کرے تو اللہ عبادت کو شمار کرے سلمان رشدی کی اولاد یہ بنگلہ دیش کی ہے تسلیمہ نسرین اس کے 8 بچے ہے رسول کی دشمن پچھلی بات یاد ہے کہ قرآن نے کہا تھا میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یاد رکھنا اگر قرآن کے وارث آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کی کسی آیت کو تفسیر نہ ملتی ایک بندہ اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہا تھا دشمن مصطفیٰ بھی تھا اولاد بھی لے کے جا رہا تھا میرے 10ویں امام علی النقی سے کسی بندے نے پوچھا مولا قرآن کہتا ہے کہ دشمن رسول کی اولاد نہیں ہوتی یہ بچے کو اٹھا کے کیسے جا رہا ہے تفسیر انوار النجف میں علامہ حسین بخشارہ نے لکھا کہ فارش قرآن نے فرمایا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا اس نے کہا مولا پھر یہ بچے فرمایا ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی کے اٹھا کے کمبر مزاج بن کے پوزر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے کلندر طبیعت بن کے نعرہ آل محمد تمہیں سلام یہ ہوتے کسی کے ہیں سلامت و آباد ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے بھائی چوک نہ کرو منبر پہ اعتراض ہے تو سوال کرو اس منبر پر مولوی کی ذاتی رائے حرام ہے یہ واحد مذہب ہے مذہب شیعہ جس میں مولوی کی ذاتی رائے حرام ہے یا پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان یا مولوی کہے میرا خیال یہ ہے سمجھو شیطان بول رہا ہے یہ اچھی ماؤں کی اولاد ہے جن کے چہروں پہ خوشی اور مسکراہٹ ہے امام سے پوچھا مولا فرعون اتنا طاقتور بادشاہ 70,000 بچے مروا دیے ایک موسیٰ کو کیوں نہیں مروا سکا امام نے فرمایا جہنمی ہے جہنمی ہے لیکن تھا اپنے باپ کا کسی بھی معصوم کا قاتل حلالی نہیں ہو تو حسن کا قاتل ہو حسین کا قاتل ہو مرشد کا قاتل ہو جو ہے کہ بھیا آباد بیوی تمہیں اجر عطا فرمائے سنیے یہ اللہ کا دشمن تھا حلالی تھا آدم سے عیسیٰ اللہ کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے میں نے کہا خاموش نہیں ہونا اعتراض و سوال کر مجھے بتائیں یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن تھے چپ کر گئے ان کے خلاف میں بھائی
نبی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دو. جو مولوی کہنا یہ میرے جیسے ہیں. اسے کو چاند مار. یہ گیا تو بچا کیسے؟ جو باقی کنویں میں گیا کوئی تو وجہ ہوگی بچا ہو. شہید محسن نقوی نے فرمایا مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہو. بولے گا وہی جسے زبان والا نے عطا کیا. مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا. قضا قدار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا. کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام شبا سے نکل گیا. اپنے باپ کا نہیں ہوتا. ایک نبی کا دشمن اور ایک علی کا دشمن. ان کا دشمن کچھ بھی ہو سکتا ہے. مولوی ہو سکتا ہے. کسی کی مرضی غصہ ادھار میں رکھے, کسی کا دل گیا ابھی گولی مار. زندگی ہے ہی وہی جو سیدوں کے لیے ہو. ان کا دشمن نجف سے ہو کے آ سکتا ہے. حلالی نہیں ہو سکتا. آپ پر پٹھا بھی ہو جائے تو حقیقت ہی نہیں. آسن کبران الیکشن خبروں. آپ کو اس وجہ سے مجھ سے غصے میں ہے تو اللہ کرے اور غصے میں آئے. اس کے غصے سے بھی مجھے ثواب حاصل ہو. اسی لیے میرے محترم اور مکرم سامعین, وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اسے لینے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑتا. اسی کو لینے کے لیے تو معراج پہ گیا اور سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گیا. والی صاحبان کو پوچھیں سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے صاحبان کہتے ہیں بیری کا درخت. بیری ٹھیک میرے بچہ بیری کا ہمیں رکھے گا جنت میں. سب سے بڑے فرشتے کو رکھا ہوا ہے بیری کے درخت. یہ اس کے جاہل پیروں کی جاہل سوچ ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ جس کے عقیدے والا حصہ کمزور ہو وہ کانوں میں 2 منٹ کے لیے انگلیاں دے دے, ورنہ میں اس کا ذمہ دار نہیں. عقیدے کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو وہ تھوڑی دیر ایسے کر لے. خدا کی قسم سچ کہتا ہے, بات کی پریشانی کا میں ذمہ دار نہیں. پوری رات نیند نہیں ہے مجھے. سممبر کی عزت کی قسم اور اس قبر حسین کی قسم اور اس بات میں علی کی قسم جو صدارت فرماتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا سدرۃ المنتہا کیا؟ فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد. اسی لیے وسیع سلامت رہو, آباد و شاد رہو. جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے. یہی وجہ ہے کہ جو مخلوق تھا وہ کانپ رہا تھا کہ بال برابر بھی آگے گیا تو چل کے راکھ ہو جاؤں گا, اور جو مخلوق نہیں تھا وہ چوٹیوں سوائے. نبی اور علی معراج پہ نہیں گئے. ملا 1400 سال سے لڑتا ہے, نبی نہیں گیا. آپ 2 چوتیاں بھی معراج میں گئی ہیں, ایک نبی کے پیروں سے لپٹ کر
شریف ہے. اب دیکھنا معراج ہے, معراج ہے, معراج ہے, معراج ہے. ایک نبی کے قدموں سے لپٹ کر یہ لوگ پریشان ہو گئے. تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. 4 اماموں کا فرمان ہے جو میں گناہگار نے پڑھا ہے. ساروں نہیں فرمایا ہوگا, میں نے 4 کا اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جس کا معراج پر یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ. زبان سے بولو, زبان سے. جس کا جالی آنکھیں کا میرا تھا, جس کا معراج پر یقین نہیں. آئمہ کے فرمان میں جناب بولے وہ شیعہ بھی نہیں ہوتا. جس کا معراج پر یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ. میں نے قول پڑھا, میں نے معراج کا لفظ سامنے رکھا, میں تو پڑھوں تو صحیح ہے کیا. جو اس کو نہ ماننے والے کو مولا شیعہ ہی نہیں مانتے. پھر پتا چلا کہ جو میم اور عین کے راج کو نہ مانے سلامت رہو, آباد و شاد رہو. دروازے میں بیٹھ کے چپ نہیں بیٹھتے میرے بچے. معراج کی بلا کیا ہے؟ میم اور عین کا راج. نہیں سمجھ آئی؟ معراج میم. اب میں نے چہرے پڑھ لیے, مجھے پتا ہے کس کے سر سے گزرے گی, کس کے دل سے گزرے گی. میم اور عین کا راج. 2 چوٹیاں عرش میں چلی گئی رات کو معراج میں, ایک کو علی صاف کرتا تھا. جو چوٹی رسول نے پہنی ہوئی تھی اسے علی صاف کرتا تھا, اور جو علی نے پہنی ہوئی تھی اسے زہرا صاف کرتی تھی. اب دیکھنا میری طرف, جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر بڑی رہی, جسے بطول صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی. نبی نے صاف کی. باہر تک مل کر دروازے والے سب حلالی موالی. جسے علی نے صاف کیا پردے کے باہر پڑی گئی, جسے زہرا نے صاف کی. کائنات میں کوئی مثال نہیں. گھر کے کاموں میں فضا کے برابر, اللہ کی عبادت میں علی کے برابر. کیا کہنے زہرا, لا علی الجوال فاطمہ کفوا آدم وغیرہ. علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کا کوئی نہیں. ضرورت ہے بہت نیچے آ کے بات کرنے کی, کیونکہ اب معرفت کی تجوریاں خالی ہوتی جاتی ہیں. ہوش آئے کہیں بھری جائے اس گناہگار کی فکر سے. علی اور فاطمہ مرد ہو کے علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور ہے یا نہیں ہے؟ مستور ہو کے زہرا کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. کہ بی بی زہرا کا عہدہ ہے بطول. وہ نام نہیں ہے, لقب نہیں ہے, تخلص نہیں ہے, کنیت نہیں ہے, عہدہ. جیسے نبی, رسول, امام, تبتلوا الیہ تبتیلا. سورہ مزمل. ہر ایک سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ. مخلوق سے کٹ جاؤ, خالق سے جڑ جاؤ.
पाताला, ये होती है बतूल। मैंने लुगत से तर्जमा नहीं किया, कुरान से किया। जो मखलूक से जुड़े कभी ना, मौला की कसम, बीवी की कसम, मुझे आप पढ़ना मजा आना शुरू। जो मखलूक से जुड़े कभी, खालिक से कटे कभी, कुरान बोले वो भी हिम्मत कुरान है, उसे कहते हैं बतूल। कायनात की कोई भी सूरत अल्लाह से जुड़ना चाहे, फितरत से जुदा कर दे। अगर किताबों की कुल शराब है, बतूल का तर्जुमा है। इसलिए थोड़ा सा मेरा साथ देना, मैं फिसल रहूंगा। अगर हमारी बेटी चाहे भी सही, मेरी बेटी को खलीफा मुस्लिमीन, सहाबी की बेटी को या मुझे सुना, पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। अब जिसे समझ आए वो बोले, जिसे ना आए बीबी जाने वो जाने। जिस बीबी को पूरी जिंदगी कुरान तलावत से न रोक सके, मुसल्ला इबादत से न रोक सके, उस बीबी को बतूल कहते हैं। और अब जो मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, उन्हें मैं उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा की गवाही सुना देता हूँ। किसी ने पूछा कि फातिमा कैसी थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मा अक़ूलु फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद सलात ज़ुहर व सल्लत अल-अश्र। मैं उसके मुताल्लिक़ क्या कह सकती हूँ? ज़ुहर के बाद हसन की विलादत हुई, अस्र के वक्त मुसल्ला इबादत फरमाया। बच्चों को समझा सकूं, मैं ज़ुहर के बाद विलादत कब हुई? बोलो, नहीं सुना तो इसलिए पता नहीं। ज़ुहर के बाद क्या हुई? ज़ुहर के बाद मुसल्ले में कब थी? महीना कौन सा था? महीना कौन सा था? रमजान। माँ भी बन जाए, न मुसल्ला छूटता है, न रोजा टूटता है। न मुसल्ला छूटे, न रोजा टूटे। बतूल अल्लाह ने दो बनाई, एक मरियम, एक सैयदा। तर्जुमा मैंने कुरान के बतूल का क्या किया? मखलूक से जुड़े कभी, खाने से कटे कभी, तभी मरियम की शादी नहीं हुई। शादी हो जाती तो मखलूक से जुड़ जाती। अब पूरी रात सोच रहा वो कौन था जिसकी ताजा होकर आ ली आए। कैसे कहूं, जिसकी ताज़ीम सलमा की मैयत करे, आप क्या उसके बारे में फरमाएंगे? अली बारे उलूम और मैं कतरा भी नहीं। क्या करूं मिदहत हैदर, मुझे क्या आता है? बस लगे रहते हैं ये कान शायरी की तरफ, तो खुदा कहता है और मुझको मजा आता है। अल्लाह की जाइए नहीं, जब हालात खराब हो जाए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कुमैन, मैं लोगों के घरों की छतों पे देख रहा हूँ,
لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر شیطان کا سینگ نکل رہا ہے. وقال له انٹینا, اور لوگ اسے انٹینا کہہ کے پکارتے ہیں. علی فرما جس کی زبان میں وہ بولتا ہے وہ بول رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ انٹینا ہے. علی فرماتے ہیں شیطان کا سینگ ہے. اب سمجھ آ رہی اس کے فائدے بھی بڑے ہیں. قرآن مجید لگتا ہے اس پر خبریں لگتی ہیں, اپنی مرضی آ رہی ہے, امیر کا کلام ہے. پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شیطان کی آنکھ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پہ نکل قال له انٹینا, اور لوگ اسے انٹینا کہتے ہیں. یہ پرانے علماء تھے 200 سال پہلے کے 100 سال پہلے حیران ہو کے کہتے تھے پتہ نہیں یہ انٹینا کیا چیز ہے. اب تو علماء کے بچوں کو اس لیے جب پیٹرول پمپ پہ ماچس کی تیلی جلانا منع ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا میں پیٹرول کے ذرات ہوتے ہیں, ماچس جلاؤ گے تو شعلہ پڑتا ہے. شیطان کی آنکھ گھروں کی چھتوں پہ نکل آئے تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں بچیوں کی شادی میں جلدی کرو, جلدی کرو. کبوتر کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی کو دھوکہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں کہتا ہے شادی جلدی کرو. اپنے گھر میں ایک مریم بھائی اسی کو کمارا چھوڑو. میں تھکا نہیں ہوں لیکن آپ مجھے تھکا رہے ہیں. جو 4 بار اس طرح والے بندے مجھے بڑے تھکاتے ہیں جن کا ہاتھ بکھرے ہوئے. اور ہے یہ نہیں چھوڑ دے توجہ ہے یہ نہیں آپ کے شاہ مہینے انگیجمنٹ جاوے میں کہ چلو اللہ میں بات ہی آتی صحیح اور میں تو سہن جو کہ اس کا شاہ مہینے کے نام یہ قدر ایک اپنے گھر میں بلی مریم اسی کو تمہارا چھوڑو. انشاءاللہ مریم کی شادی کر نہیں کروں مخلوق سے جڑ جائے گی. اچھا کیوں نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا؟ جسے یہ جملہ سمجھ آئے گا بی بی کی قسم, جسے سمجھ آئے گا صحیح معنی اسے میں پہلے دعوت دیتا ہوں. جسے نہیں آئے گا بسم اللہ. بات تو دکان سے ملتی نہیں. کیوں شادی نہیں کی تم نے مریم کی؟ آواز آئی علی کی وجہ سے. مریم کی نہیں کی اور فرماتا ہے کہ علی کی وجہ سے کہ سنو مریم کو بطول بنایا ہے. شادی کروں تو کسی نبی سے کروں گا, اور اگر وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ تان کے کہہ دے کہ جی اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں, میری زوجہ بھی بطول ہے, علی کی زوجہ بھی بطول ہے. اللہ نے کہا مریم کماری چھوڑ دوں گا, علی ہم شریف برداشت نہیں کریں. جی مثال ایک بندہ یہاں کا بھی تھا, سب خیر ہے چاول بانٹ رہے ہو, میں نے کہا شاہ صاحب کی خوشی. پورا رستہ بندہ سوچتا ہے مولوی ملتان کا خوشی جہلم کی. مولوی ملتان کو خوشی جہلم کی. وہاں کیوں بنانا؟ سیدھا شاہ صاحب کے پاس شاہ جی حج پہ آپ گئے, ملتان میں مولوی ناصر خوش ہو رہا, انصاف کرنا انصاف. ایک فکر سید ضرور سنا بھائی مولوی صاحب سارے آپ پڑھے بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ او بھائی جشن مدینے کو خوشیاں عرش پہ اس طرح سے جشن مناؤ کہ جبرائیل تمہیں ہنستا ہوا دیکھے, رسول سے جا کے کہے بیٹی آپ کی آئی
سیدوں میں سے کوئی نہ کوئی اسے اپنا کہہ کے جشن کی مبارکباد وصول کرے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کر پورے سینے کی طاقت سے اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے، جس کا ایمان ہے کہ مقدر لکھنے والی بیوی ہے، جس کا ایمان ہے تقدیر کی مالکن ہے، جس کا ایمان ہے جنت کی شہزادی ہے، جس کا ایمان ہے عزت رسول ہے، جس کا ایمان ہے وارث پیغمبر ہے، جس کا ایمان ہے محدثہ ہے، راشیہ ہے، مرثیہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، ملکہ ہے، ملیکہ ہے، مخدومہ ہے، سیدہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، ام ابیہ، شافع مصطفیٰ، شافع روز قیامت، وجہ تخلیق مصطفیٰ، وجہ تخلیق مصطفیٰ، وہ پورے سال کا رزق اولاد عزت بیوی سے مانگنے کے لیے پورے 5 دفعہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی تجھے مخدوم کونین کی آمد جتنا بھی صدقہ ہے وہ سب غلاموں کی جھولیوں میں ڈال، بیوی کا صدقہ رزق دے، بیوی کا صدقہ اولاد دے، بیوی کا صدقہ صحت دے، بے گھروں کو گھر دے، بے ایمانوں کو ایمان دے، بیوی کا صدقہ معرفت اہل بیت نصیب دے۔ سب سے بڑی دعا مانگنا، سب سے اہم دعا، بیوی کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق۔ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت فرماؤ، بیوی کو ناراض کرنے والوں میں لعنت فرماؤ، جشن کو قبول فرماؤ۔ جس کسی نے بھی دعوے دے رہے سکنے قدمے اس کے انعقاد میں معاونت کی ہے بیوی کا صدقہ، اسے دنیا اور آخرت میں اجر عطا۔ ایسے ادیب شاہ صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، عزیزوں کو، مختار فورس کے جوانوں کو بیوی فاطمہ کے صدقے میں سلامت و آباد رکھیں۔ اور خوشی کا سایہ ہمارے سروں پہ امام زمان کے ضرور تک سلامت و آباد رکھیں۔ حجت خدا میں جلدی ضرور وارث ہے رسول کے وارث کو اجازت ضرورت، ہمیں یہ جشن امام زمان کے قدموں میں منانے کی توفیق کرو۔ جو اس بیوی کا واسطہ جو مسلمانوں کے دربار روتی ہوئی خالی واپس چلی اس کے جشن سے میں خود بیوی سے مانگتا ہوں، میری بیوی آپ کو خالی لوٹنے کے اجازت کرتا، آپ کو اپنے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے جشن سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس، سب کی جھولیوں کو اپنے امیر بیٹے حسن اور غریب بیٹے حسین کے صدقے سے امام زمان ہماری مبارکباد کو۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائد وناشرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا